السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانیوں کی دنیا میں آپ کے ساتھ ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہیں، پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کے لیے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں آج عفیفہ واجد۔ تو عفیفہ، آج ہم کون سی کہانی پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات، یوں تو اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر بہت سے احسانات ہیں، اگر وہ اسے گننا شروع کرے تو گن نہیں سکتا۔ کیوں اماں؟ کیونکہ جیسے دیکھیں کہ ہمارے سانس جو ایک دفعہ ہم اندر لیتے ہیں ایک دفعہ باہر، تو وہ ہم دن میں پتہ نہیں کتنی بار لیتے ہیں، کیا ہم اسے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ ہاں، تو پھر سب سے بڑا احسان یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کہ ہماری زندگی کی جتنی سانسیں، ایک سانس اگر ہم باہر نکالتے ہیں دوسری اندر لے کر جاتے ہیں، تو یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے مجھے پتہ ہے علاوہ بے شمار نعمتیں، پانی بھی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت، انسانی جسم، انسان کا آنکھ جھپکانا، انگلیوں کی پوروں کا ہلنا اور زبان سے باتیں کرنا، ناک سے سونگھنا، صرف ہمارے انسانی اعضاء میں ہی اتنے احسانات ہیں، باقی تو دنیا کی بے شمار نعمتیں، تو ہم جتنا چاہیں اللہ کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہ اسی لیے آج ہم اس کہانی میں بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات سے متعلق پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا، سب گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ علی بھی اپنے بھائی بہنوں اور امی ابو سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ امی ابو کی خدمت کرتا تھا، کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتا اور چھوٹے بھائی بہنوں کی پڑھائی میں مدد کرتا تھا۔ آ رہی ہے سمجھ؟ جی۔ اچھا جی۔ علی 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کے لیے مسجد جا کر جماعت سے نماز ادا کرتا تھا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا اور کسی سے بات چیت کیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ علی کی امی نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے علی بیٹے، تم بستر پر لیٹ گئے، اسکول نہیں جانا؟ علی نے کہا، نہیں امی، آج میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ میرے سب دوست میرے پھٹے ہوئے جوتے دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ابو سے کہیں وہ میرے لیے نئے جوتے بازار سے لے آئیں۔ علی کے ابو غریب آدمی تھے اور وہ ایک جگہ نوکری کرتے تھے اور وہاں سے ملنے والی تنخواہ سے گزر بسر مشکل تھی۔ علی کو زبان سے اس قسم کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ یعنی علی کی امی سے کہا کہ وہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے مانگو کہ یا تو اللہ اس کے جوتوں کا انتظام کر دے یا علی کو صحیح سمجھ دے کہ وہ اپنا گزارا انہی پرانے جوتوں پر کرے۔ یعنی 2 آپشن دے دیے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت، یعنی کہ جو حاجت ہوتی ہے وہ پوری کرنے کے لیے ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اس میں یا تو اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں اور یا پھر صبر و شکر مانگتے ہیں۔ علی کی امی اور ابو نے صلاۃ الحاجہ پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ علی ظہر کی نماز کے وقت نیند سے اٹھا اور کسی سے بات کیے بغیر وضو کر کے مسجد کی طرف چلا گیا۔ راستے میں اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو نئے جوتے پہنے اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ علی ان سے منہ چھپا کر آگے بڑھ گیا کہ کہیں وہ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اچانک علی کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو بیساکھیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ بیساکھی بتائے نا، جس کے پاؤں نہیں ہوتے یا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے سہارے سے چلتا ہے۔ تو علی نے اس کو بھی دیکھا، دونوں لوگوں کو دیکھا اس نے۔ تو اسے دیکھ کر علی کو بے حد افسوس ہوا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات، انعامات کیے کہ مجھے تندرست بنایا،
دونوں ہاتھ پاؤں عطا فرمائے، بغیر بیساکھیوں کے میں چل سکتا ہوں لیکن پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ علی اپنی حرکت پر بہت نادم ہوا۔ اس نے نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کی اور گھر آ کر امی ابو سے معافی مانگی اور انہیں سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح اللہ نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ رحمان میں بھی بار بار ہمیں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، الحمدللہ کہیں ہر نعمت پر، ٹھیک ہے۔ کھانا کھا کر علی گھر سے باہر جانے لگا۔ علی کی امی نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اپنے پرانے جوتوں کو نیا کرنے۔ علی کی امی یہ دیکھ کر خوش ہو گئیں کہ علی اپنے پرانے جوتوں کو پالش کر کے چمکا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا اسی حال میں خوش تھا، اور پرانے جوتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور کہہ رہا تھا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ تھی بچوں آج کی کہانی اللہ تعالیٰ کے احسانات کی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 2 کلمے بہت ہی اچھے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور الحمدللہ، ٹھیک ہے، دونوں اللہ کو پسند ہیں، ایک توحید اور ایک اللہ کی تعریف اور اس کا شکریہ۔ تو آج کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی ناشکری چاہیے۔ نہیں کرنی چاہیے۔ علی نے بھی کیا کیا؟ پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ میرے جوتے صحیح نہیں ہیں، مجھے نئے جوتے چاہیے۔ پھر اس کو جب ایک لڑکا ملا تو پھر اس نے اس کو دیکھ کر اس کو نصیحت ہو گئی، اور اس کو نصیحت ہو گئی، اور اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے، یہ جو بیچارہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہے تو یہ کیسے اپنا گزارا کرا ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، پھر بھی میں ناشکری کر رہا ہوں۔ پھر اسی لیے اس نے اللہ سے توبہ کی۔ تو پیارے ننھے منھے بچوں، آپ بھی اس کہانی سے سبق سیکھیں، اور جیسا کہ عفیفہ کو یہ کہانی سمجھ آ گئی ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی اور آ گئی ہوگی۔ تو آپ بھی اللہ کا ہر حال میں شکریہ ادا کریں اور اپنا موازنہ کریں کہ کہیں ہم اللہ کی ناشکری تو نہیں کر رہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام